الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔ دوستوں اور ساتھیوں، آج 21واں پارہ پڑھا گیا۔ اللہ رب العزت پڑھنے کو بھی قبول فرمائے اور سننے کو بھی قبول فرمائے۔ دوستوں اور ساتھیوں، جس آیت سے یہ پارہ شروع ہو رہا ہے، اس آیت میں اللہ رب العزت نے 2 طرح کے احکامات دیے ہیں اپنے نبی کو، اور حقیقت میں جو حکم نبی کو دیا جاتا ہے وہ نبی کے واسطے سے امت کو پہنچانا مقصد ہوتا ہے۔ وہ 2 حکم کیا ہیں، اور غور کریں کہ ہم اس پر کتنا عمل کرتے ہیں۔ پہلا حکم اللہ فرماتا ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اے نبی جو کتاب میں نے آپ کے اوپر نازل کی ہے اس کتاب کی تلاوت کرتے رہا کیجیے۔ صبح ہو، شام ہو، دن ہو، رات ہو، جب موقع ملے قرآن کی تلاوت کیا کیجیے۔ اللہ تلاوت کرنے کا حکم دے رہا ہے کس کو؟ نبی کو۔ اور کیا پڑھنے کا حکم دے رہا ہے؟ قرآن کریم۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، قرآن اللہ کی کتاب ہے اور خود نبی کے اوپر وہ کتاب نازل ہوئی ہے، پھر بھی اللہ اپنے نبی سے کہتا ہے جو کتاب میں نے آپ کے اوپر اتاری ہے اس کی تلاوت کرتے رہا کیجیے۔ در حقیقت یہ پیغام صرف نبی کو نہیں ہے، یہ پیغام ہم سب کو ہے، کیونکہ اللہ کی وہ کتاب ہمارے ہاتھوں میں بھی ہے۔ ہم غور کریں کہ قرآن کی تلاوت کتنی کرتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، روزے کے دوران آدمی کچھ نہ کچھ قرآن کریم پڑھ لیتا ہے، رمضان میں تلاوت ہو ہی جاتی ہے، اور جب رمضان جاتا ہے تو قرآن کو لپیٹ کر الماریوں میں سجا کے رکھ دیا جاتا ہے، اور پورے سال اس کے اوپر گرد کی تہیں جمتی رہتی ہیں، ہمیں اٹھا کے پڑھنے کی توفیق نہیں ہے۔ یاد رکھو، جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی اس کے دل میں قرآن کی محبت ہوگی، اور جس کا دل اللہ کی محبت سے خالی ہوگا اس کے دل میں قرآن کی بھی کوئی عظمت نہیں ہوگی۔ اور میں اس کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ ہم سفر میں ہوں، 2-3 مہینے کے لیے گھر سے باہر ہیں، گھر والوں میں سے کسی کا خط چلا جائے تو ہم اس کو کتنے سنبھال کے رکھتے ہیں اور اسے بار بار پڑھتے ہیں، صبح کو بھی پڑھتے ہیں، پھر شام کو پھر نکال کے پڑھنے لگتے ہیں، دوپہر کو پھر پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس کا خط ہے جس کی محبت ہمارے دل میں ہے۔ جب اس کا خط آ جاتا ہے تو آدمی بار بار اسے پڑھتا ہے، اور ہر مرتبہ پڑھنے میں اس کو ایک نئی لذت محسوس ہوتی ہے۔ اگر خدا کی محبت دل میں ہوگی تو اللہ کے کلام
کو پڑھنے میں بھی لذت محسوس ہوگی، اور آدمی بار بار پڑھے گا مگر اس کا دل سیراب نہیں ہوگا۔ آؤ ہم طے کرتے چلیں کہ انشاءاللہ روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کیا کریں گے، رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، روز کا معمول بناؤ، وقت طے کر لو کہ آدھا گھنٹہ مجھے قرآن پڑھنا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت میں ایک دوسرا حکم اللہ کیا دیتا ہے اپنے نبی کو، فرماتا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور اے نبی روزانہ 5 ٹائم کی نماز پابندی سے پڑھیے گا۔ در حقیقت یہ حکم نبی کو نہیں ہے، نبی تو معصوم ہے، ان کی نماز چھوٹے یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ حکم نبی کے واسطے سے ہمیں اور آپ کو ہے کہ 5 ٹائم کی نماز پابندی سے پڑھو۔ صرف رمضان کے نمازیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، رمضان کے نمازی بن گئے، رمضان گیا نماز بھی گئی، اللہ ایسی نماز پڑھنے والوں کے منہ پر مار دے گا۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز کو پابندی سے پڑھو، گھر میں ہو تو پڑھو، سفر میں ہو تو پڑھو، بیمار ہو تو پڑھو، صحت مند ہو تو پڑھو۔ طے کرو کہ انشاءاللہ پڑھتے پڑھتے مریں گے اور مرتے مرتے پڑھیں گے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور آگے اللہ رب العزت نماز کا ایک فائدہ ذکر کرتا ہے، ذرا غور کرو خدا کیا کہنا چاہتا ہے۔ فرماتا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، نماز پابندی سے پڑھیے۔ نماز انسان کو بے حیائی اور گناہ کے کاموں سے روکتی ہے۔ یہ نماز کی ایک خاص صفت ہے جو یہاں ذکر کی گئی کہ جو نماز پڑھے گا وہ بے حیائی کے گناہ کے کاموں سے بچنے میں کامیاب ہو جائے۔ ایک سوال ہوتا ہے ذہنوں میں پیدا، وہ سوال یہ کہ ہم کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں وہ نماز بھی پڑھتے ہیں مگر پھر بھی جھوٹ بولتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں پھر بھی دھوکہ دیتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں پھر بھی بے ایمانی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں پھر بھی فحاشیت میں مبتلا ہیں۔ اور قرآن تو کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی کی باتوں سے اور گناہوں سے روکتی ہے۔ تو کہاں روک رہی ہے نماز؟ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اس سوال کو جو جواب ہے اس کو سمجھنے کی کوشش ہے۔ نماز بے حیائی سے روکتی ہے، لیکن کون سی نماز ہے؟ یہ نماز بے حیائی سے اس وقت روکے گی جب ہمارے اندر 2 خوبیاں ہوں۔ ہم نمازوں میں 2 باتوں کا خیال رکھیں گے۔ وہ 2 باتیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلی بات کہ نماز بے حیائی اور فحاشیت سے، گناہ سے اس وقت روکے گی جب آپ نماز کو پابندی سے پڑھیں گے۔ اگر گنڈے دار پڑھو گے تو نماز کی یہ قوت ختم ہو جائے گی۔ 3 پڑھی 2 چھوڑ دی، کبھی عشاء کی چھوڑ دی، کبھی فجر کی چھوڑ دی، تو نماز تھوڑا ہی ہے، تو تماشا ہو رہا ہے خدا کے حکم کے ساتھ۔ خدا نے کہتا ہے 5 نمازیں پڑھنے، ہم 4 پڑھ کے بڑے چین سے بیٹھے ہوئے، ہماری آنکھ کھلتی ہے تو پڑھ لیتے ہیں، آنکھ نہیں کھلی تو پڑے سو رہے ہیں۔ حالانکہ ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے، اور موبائل میں آپ جب چاہو اس وقت کا الارم لگا کے اٹھ سکتے ہو، مگر کوئی اس کا اہتمام نہیں کرتا۔ اگر چاہتے ہو کہ آپ کی نمازیں آپ کو گناہوں سے روکنے کا ذریعہ بنے تو 2 باتوں کا خیال رکھو۔ سب سے پہلی بات یہ کہ نماز پابندی سے پڑھو، اور ایک دوسری بات کا بھی خیال رکھو، آدمی نماز پابندی سے تو پڑھ رہا ہے لیکن ایک دوسری بات کا خیال نہیں رکھتا تو اس کی نماز بھی اسے گناہوں سے نہیں روک سکے گی۔ وہ کیا ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے پورا دھیان اللہ کی طرف ہونا چاہیے۔ آدمی دل لگا کے نماز پڑھے، پابندی سے نماز پڑھے، دل لگا کے نماز پڑھے، تو اللہ اس کی نماز میں یہ پاور پیدا کر دے گا کہ وہ اس کو گناہوں سے روکنے کا ذریعہ بنے۔ اور اگر نماز پڑھ رہا ہے مگر اس کا دھیان نماز کی طرف نہیں ہے، نماز پڑھ رہا ہے مگر نماز پڑھنے کا مسنون طریقہ کیا ہے، فرائض اور واجبات کیا ہیں، اسے کسی چیز کا کوئی خیال نہیں، وہ تو اٹھک بیٹھک کر رہا،
تو یاد رکھو یہ اٹھک بیٹھک والی نماز جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ تو منافق کی نماز ہے، یہ مومن کی نماز نہیں ہے۔ اور منافق کی نماز اللہ سے قریب نہیں کرے گی، ہمیں اللہ سے دور کرے گی۔ وہ نماز جو منافقوں جیسی ہو، اس کے اندر یہ پاور کہاں پیدا ہو جائے گا کہ وہ گناہ سے انسان کو روکے، وہ بے حیائی کے کاموں سے انسان کو دور کرے۔ اگر یہ پاور اپنی نماز میں پیدا کرنا چاہتے ہو تو یہ دو خوبیاں خاص طور پر ان کا خیال رکھو۔ پہلی خوبی یہ کہ نماز پابندی سے پڑھو، دوسری خوبی یہ کہ دل لگا کے سنت کے عین مطابق پڑھو، تو اللہ نے جو کہا ہے وہ ہو کر کے رہے گا۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی کے کاموں سے اور خدا کی نافرمانی سے روکنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح انداز سے نمازوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، اس بارے میں آگے اللہ رب العزت نے اپنی کچھ خوبیاں، اپنے کچھ کمالات، اپنی کچھ عظیم قدرتوں کا ذکر فرمایا۔ اس میں ایک آیت ہے جو آج کے معاشرے میں جس کو بہت اہمیت سے پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ اپنی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ذکر فرماتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تم کو پیدا کیا اور تمہارے ساتھ ساتھ ہر شخص کے ساتھ اس کے جوڑے کو بھی میں نے پیدا کیا۔ شادیاں اچانک نہیں ہو جاتی، رشتے آسمانوں سے طے کر کے اتارے جاتے ہیں۔ اللہ اس کو ذکر کرتا ہے کہ میں نے تم کو پیدا کیا اور تمہارے جوڑے کو پیدا کیا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں نوجوان اگر ان سے کہو بھائی داڑھی رکھ لو، کہ مولانا صاحب داڑھی رکھوں گا بس شادی ہو جائے اس کے بعد فوراً رکھ لوں گا، کیا مطلب؟ داڑھی کی وجہ سے شادی نہیں ہو رہی ہے اور داڑھی نہیں ہے تو جلدی شادی ہو جائے گی؟ یہ وہ شیطان کے دھوکے ہیں جس میں ہماری قوم مبتلا ہے۔ اللہ کہتا ہے جوڑے تو تیرے میں نے بنا دیے ہیں، چاہے داڑھی رکھ نہ رکھ، شادی اسی سے ہوگی جس کو خدا نے تیرا جوڑ بنا کر کے پیدا کر دیا۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اور آگے کیا کہتا ہے؟ فرماتا ہے میں نے ہر ایک کا جوڑ پیدا کر دیا، اور اس جوڑ سے نکاح کے اس رشتے سے مقصد کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے 3 مقاصد ہیں، اس کو سمجھو دوستو۔ آج مسلم معاشرے کی حالت بڑی خراب ہے۔ اللہ کہتا ہے شادی کا سب سے پہلا مقصد لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، میں نے تمہارا جوڑا پیدا کیا ہے اور اس جوڑے کا مقصد یہ ہے کہ نکاح کرو، اور نکاح سے تمہیں 3 فائدے ہونے چاہیے۔ سب سے پہلا فائدہ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس کے پاس جا کر کے سکون اور اطمینان کا سانس لے سکو۔ دیکھو سکون بہت بڑی دولت ہے، اگر اللہ کی طرف سے انسان کو سکون نہ ملے تو یاد رکھو دنیا کی کوئی طاقت اس کو سکون نہیں عطا کر سکتی۔ اللہ نے نکاح میں سکون رکھ دیا، فرماتا ہے میں نے تمہارا جوڑ پیدا کیا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس کے پاس جا کر کے دلی سکون حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکو۔ سکون کب ملے گا میرے دوستو؟ سکون اسی وقت ملے گا جب جوڑے میں سے ہر ایک دوسرے کا احترام کرے، ایک دوسرے کے ساتھ نرمی سے پیش آئے۔ تو لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اس جملے کی 2 تفسیر مفسرین نے بیان کی۔ ایک تفسیر تو وہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ اللہ نے رشتے بنائے ہیں میاں بیوی کے
تاکہ ایک دوسرے کے پاس جا کر کے سکون حاصل کیا جائے. تم اپنی بیوی سے سکون حاصل کرو، بیوی تم سے سکون حاصل کرو. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. اور اس کی ایک اور تفسیر کی گئی ہے، وہ بڑی اہم ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے یہ رشتہ بنا دیا، تمہارا نکاح ہو گیا. اس کا سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ اب تمہاری نظر ٹھہر جانی چاہیے. کیا مطلب؟ شادی کے بعد نظر اٹھے تو صرف بیوی کی طرف اٹھے، کسی اور کی طرف نہ اٹھے. اب دل میں خیال آئے تو بیوی کا آئے، کسی نامحرم کا نہ آئے، تب تو تم اس رشتے کا احترام کرنے والے ہو. اور اگر شادی کے بعد بھی تم بدنظری کا شکار ہو، شادی کے بعد بھی تمہارے دل میں غیروں کا خیال آتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم خدا کے بنائے ہوئے اس رشتے کا احترام نہیں کرتے. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. اب تمہارے اندر ٹھہراؤ آ جانا چاہیے. اب بھٹکو مت، اب دائیں بائیں مت ہو. اب تمہارے دل میں خیال صرف بیوی کا ہو، نظر اٹھے تو صرف بیوی کی طرف اٹھے. میرے دوستوں اور ساتھیوں، جس معاشرے میں یہ خوبی پیدا ہو جائے، اس معاشرے سے بدکاری اور بے حیائی ختم ہو جائے. اور جس معاشرے میں خدا کے اس مبارک رشتے کے قائم ہونے کے باوجود لوگوں کی نظریں بھٹکتی رہیں، ان کے ذہن میں آنے والے خیالات بھٹکتے رہیں، تو یاد رکھو اس معاشرے پر خدا کی رحمت کا سایہ ختم ہو جائے گا اور وہ شیطان کا شکار بنے گا. اللہ رب العزت ہمیں اپنی نظروں اور اپنے دل میں آنے والے خیالات کو کنٹرول اور قابو میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. میں نے یہ رشتہ بنایا ہے تاکہ تم ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو، یا دوسرے مفہوم کے اعتبار سے تاکہ تمہاری نظریں اور دل ایک دوسرے پر ٹک جائے، ٹھہر جائیں، تم بھٹکو نہ. اور آگے دو فائدے اور نکاح کے ذکر کیا. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. اور میں نے تمہارے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے محبت ڈال دی. دیکھو عجیب بات ہے، لڑکی رہنے والی ہے مشرق کی، لڑکا رہنے والا ہے مغرب کا. کوئی آپس میں رشتہ داری نہیں، کوئی جانکاری نہیں، کسی واسطے پہ رشتہ ہو گیا اور رشتے کے بعد نکاح ہو گیا. نکاح ہوتے ہی ایک دوسرے کے دل میں ایک دوسرے کے لیے محبت کے جذبات جنم لینے لگتے. اللہ کہتا ہے یہ محبت خود بخود پیدا نہیں ہوتی، میں کرتا ہوں. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً. اور میں نے تمہارے درمیان محبت کو پیدا کر دیا تاکہ تم سکون اور اطمینان کی زندگی گزار سکو. اور ایک تیسرا فائدہ اور اس رشتے کا ذکر کیا جا رہا ہے جس کو آج لوگ بھول گئے. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. اور میں نے یہ رشتہ اس لیے بنایا ہے تاکہ آپس میں ایک دوسرے کے دل میں ایک دوسرے کی محبت پیدا ہو اور ایک دوسرے کے لیے اپنے دل میں رحم اور کرم کے جذبات رکھے. کیا مطلب رحم و کرم کے جذبات رکھے؟ اس کی تفسیر کی ہے مفسرین نے. کہا کہ رحم و کرم کے جذبات کا مطلب یہ کہ اگر ایک بیمار ہو جائے تو دوسرا اس کا خیال رکھے، اگر ایک معذور ہو جائے تو دوسرا اس کی خدمت کرے. اس کو چھوڑ کے بھاگے نہ، اس کو اس کے میکے روانہ نہ کرے. تیری بیوی ہے، 10 سال تیرے ساتھ رہی، آج وہ معذور ہو گئی، کسی حادثے میں اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی تو تو نے اس کو گاڑی میں بٹھا کے اس کے میکے بھیج دیا. نہیں. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. اب ایک دوسرے کے ساتھ رحم و کرم کا برتاؤ کرو. ایک بیمار ہو جائے تو دوسرا اس کی مزاج پرسی کرے، خدمت کرے. ایک معذور ہو جائے تو دوسرا اس کے ساتھ حسن سلوک کرے. یہی اس رشتے کا عظیم فائدہ ہے. لیکن آج ہر آدمی کے اندر
صرف اور صرف خود غرضی بھری ہوئی ہے، وہ اپنا فائدہ دیکھتا ہے، دوسرے کا فائدہ نہیں۔ قرآن کہتا ہے نہیں، اس رشتے کا سب سے عظیم پیغام یہ ہے کہ ہر ایک دوسرے کے فائدے کو، اس کی محبت کو، اس کے ساتھ حسن سلوک کو اہمیت دے۔ اب میرے دوستو، اگر ہر ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کرے تو بتاؤ کبھی میاں بیوی میں جھگڑا ہوگا؟ کبھی خاندانوں میں اختلاف ہوگا؟ آج تو ہم یہ سمجھتے ہیں بیوی ہماری غلام ہے، وہ ہمارا کام کرے، ہمارے گھر کا کام کرے، ہمارے ماں باپ کی خدمت کرے، ہماری ذمہ اس کی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ سب سے غلط تصور ہے۔ یاد رکھو، اسلام نے ایک دوسرے کے اوپر ایک دوسرے کے حقوق رکھے ہیں، اور اللہ نے یہاں جو 3 چیزیں بیان کی ہیں، تینوں کا تعلق دونوں سے ہے۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، دونوں سکون حاصل کریں ایک دوسرے سے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً، دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے پیار ہو۔ وَرَحْمَةً، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے۔ اپنے بچوں اور بچیوں کو بتاؤ، یہ قرآن کی تعلیم ہے۔ یہ صرف سن کر کے بات یہاں ختم کرنے کی نہیں ہے، اسے پھیلانے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستوں، اس پارے میں آگے اللہ رب العزت یہ جو مصائب اور پریشانیاں جس میں آج امت گھری ہوئی ہے، فلسطین سے لے کے دنیا کے دوسرے کونے تک، ہر جگہ اگر خون بہہ رہا ہے تو مسلمانوں کا بہہ رہا ہے۔ پریشانیوں اور مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں تو اس امت پر ہی ٹوٹ رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ان مصائب میں امت مبتلا کیوں ہے؟ اللہ رب العزت اس کی وجہ قرآن کی ایک آیت میں ذکر کرتا ہے، اور ہمیں بہت گہرائی سے اس پہ غور کرنا ہے۔ کیا فرماتا ہے؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اللہ کہتا ہے خشکی میں یا تری میں، آبادی میں یا جنگلوں میں، جہاں پر بھی کوئی پریشانی آ رہی ہے، کوئی مصیبت آ رہی ہے، کوئی تباہی مچی ہے، تو یاد رکھو یہ انسانوں کے اپنے برے کرتوت کا نتیجہ ہے۔ اور آگے کیا کہتا ہے خدا؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا۔ فرماتا ہے کہ یہ مصیبتیں آتی ہیں انسان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنے برے کرتوت کی وجہ سے۔ اور یاد رکھو، میں تمہارے بہت سے برے کرتوت اور گناہ ویسے ہی فری میں معاف کر دیتا ہوں، میں تو ان میں سے کچھ پر پکڑ کرتا ہوں، سب پر نہیں پکڑ کرتا۔ اگر ہر گناہ پر پکڑ کرنے لگے رب ذوالجلال تو یاد رکھو اس روئے زمین پر کوئی سانس لینے والا باقی نہیں رہے۔ فرماتا ہے میں تمہارے بعض گناہوں پر تمہاری پکڑ کرتا ہوں جو مصیبتوں کی شکل میں تمہارے سامنے آتی۔ کیوں اے اللہ، تو نے بہت سے گناہ فری میں معاف کر دیے، جو کچھ رہ گئے تھے وہ بھی معاف کر دیتا، پکڑتا کیوں ہے؟ تو تو بڑا رحمان اور رحیم ہے، تو تو بڑا معاف کرنے والا ہے۔ فرماتا ہے میں رحمان اور رحیم ہوں، اسی لیے بعض گناہوں پر پکڑ کرتا ہوں۔ وہ کیوں؟ فرماتا ہے لیذیقہم بعض الذی عملوا، میں تمہارے بعض گناہوں کا تمہیں مزہ چکھانا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں رحمان اور رحیم ہوں، میں نہیں چاہتا کہ تم جہنم کا ایندھن بنو۔ بعض گناہوں پر پکڑ کرتا ہوں تاکہ جہنم کے راستے کو چھوڑ کے جنت کے راستے پر چلنے والے بن جاؤ۔ لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، تاکہ تم گناہوں کے راستے سے واپس لو۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، ہمیں ایک کام کرنا ہے۔ جب گناہوں کا تذکرہ ہوتا ہے تو ہر ایک کی نظر دوسرے کی طرف اٹھتی ہے، یہی بیوقوفی ہے۔ ہماری نظر دوسرے کی طرف نہیں اٹھنی چاہیے، ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ کتنے گناہ ہیں جو صبح سے شام تک ہم کر رہے ہیں، سنتوں کی کتنی خلاف ورزیاں ہیں جو ہم کر رہے ہیں۔
اللہ کے کتنے احکامات ہیں جن کو پیروں تلے رونق رہے ہیں۔ کسی کو مت دیکھو، اپنے آپ کو دیکھو، اور ہر ایک انسان اپنی زندگی کو سدھارنے کی کوشش کرے۔ اور یاد رکھو، ہم نے اپنے آپ کو سدھارا تو اللہ ہماری برکت سے دوسروں کو سدھرنے کی توفیق دے گا، ہمارے سدھرنے کی برکت سے ماحول کو درست کرے گا۔ اور اگر ہم خود اپنے آپ کو بھول گئے اور دوسروں کو دیکھ رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کا مصداق تو دوسرے لوگ ہیں، نہیں، ہم میں سے ہر ایک گناہ گار ہے، ہم میں سے ہر ایک خطا کار ہے۔ اس لیے ہر ایک کو اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے کہ صبح سے شام تک وہ کون کون سے گناہ ہیں جو مجھ سے ہو رہے ہیں، اور آج سے توبہ کرو۔ رمضان کے یہ چند ایام باقی رہ گئے ہیں، دل کی گہرائیوں سے اس بات کا عزم کرو کہ انشاءاللہ ہم آئندہ اپنی زندگی میں پائے جانے والے گناہوں سے بچنے کی بھرپور کوشش کریں۔ اور یاد رکھو، خدا کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی، جب پکڑ آتی ہے تو آدمی ایک دم سے اس کے شکنجے میں پھنستا ہے اور پھر اسے نکلنے کا راستہ نہیں ملتا۔ اس لیے انتظار مت کرو کہ دیکھا جائے گا کچھ ہوگا، نہیں، کچھ ہوگا تو پھر نکلنے کا راستہ نہیں ملے گا۔ کچھ ہونے سے پہلے ہی اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرو۔ اللہ ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، سب سے اہم چیز اس بارے میں آگے اللہ رب العزت نے حضرت لقمان کی نصیحتوں کو ذکر فرمایا، جو ہم سب کے لیے آب حیات کی حیثیت رکھتی۔ حضرت لقمان ایک صاحب گزرے ہیں، ان کو لوگ حکیم لقمان بھی کہتے ہیں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں یہ اپنے زمانے کے نبی تھے، مگر اکثر لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ نبی نہیں تھے، یہ ولی تھے، اور اللہ نے ان کو ایک خاص صفت عطا کی تھی، وہ یہ کہ ان کی باتوں، ان کی زبان سے خیر کی باتیں نکلتی تھیں۔ لوگ دور دراز سے سفر کر کے ان کی مجلس میں آ کے بیٹھتے اور ان کی باتیں سنتے، اور ان کی باتوں کو سن کر اپنی زندگیوں کو سدھارنے میں کامیاب ہو جاتے۔ اللہ نے ان کو بہت بہترین ملکہ عطا فرمایا تھا خیر کی باتیں لوگوں کے سامنے رکھنے کا۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کچھ نصیحتیں کی ہیں۔ بھائی ہر باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا ہے، حضرت لقمان نے بھی کر دی، تو اس میں کیا خاص بات ہے؟ نہیں، اس میں ایک خاص بات ہے۔ حضرت لقمان نے بھی اپنے بیٹے کو نصیحت کی، اس میں خاص بات یہ ہے کہ لقمان نے جو نصیحتیں اپنے بیٹے کو کی تھیں، اللہ رب العزت نے وہ نصیحتیں جو کہ تو قرآن کریم میں ذکر فرمائی۔ تو قرآن میں ذکر کر دی، کیا معلوم ہوا اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ نصیحتیں اللہ نے قرآن میں ذکر کر کے یہ اعلان فرما دیا کہ یہ نصیحتیں صرف لقمان کے بیٹے ہی کے لیے مفید نہیں ہیں، رہتی دنیا تک آنے والے ہر انسان کے لیے مفید ہیں۔ تو جب تک قرآن رہے گا، لقمان کی یہ نصیحتیں بھی موجود رہیں گی، اور لوگ اس سے قیامت کی صبح تک فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ وہ نصیحتیں ہیں کیا؟ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں میرے دوستوں اور ساتھیوں، غور سے ایک ایک نصیحت کو دیکھیے، کتنی عظیم نصیحت ہے۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو سب سے پہلی نصیحت کرتے ہیں، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا پہلی نصیحت کرتے ہوئے کہ اے بیٹے، زندگی کے آخری سانس تک کبھی اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک مت بنانا، کبھی شرک کا گناہ مت کرنا۔ میرے دوستو، اللہ تنہا ہے، اس کی ذات بھی تنہا ہے، اور وہ اپنے اوصاف میں بھی تنہا ہے۔ روزی دینے والا وہ ہے، کسی اور کے سامنے روزی کے لیے ہاتھ مت پھیلاؤ۔ اولاد دینے والا بھی وہی ہے، کسی اور کے سامنے ہاتھ مت پھیلاؤ۔ پریشانیوں سے نکالنے والا بھی وہی ہے، کسی اور کی منتیں مت کرو۔ اور یاد رکھو، عزتیں دینے والا بھی وہی ہے، وہ اپنی ذات میں بھی تنہا ہے، اپنے اوصاف میں بھی تنہا ہے، اس کی کوئی اور خالق نہیں ہے، تنہا وہی خالق ہے۔
کوئی اور رازق نہیں ہے، تنہا وہی رازق ہے، کوئی اور عزت دینے والا نہیں ہے، تنہا وہی عزت دینے والا ہے، کوئی اور ذلت سے بچانے والا نہیں ہے، تنہا وہی ذلت سے بچانے والا ہے، اس کی ذات بھی تنہا ہے اور وہ اپنے اوصاف میں بھی تنہا ہے، کوئی شریک نہیں ہے اس کے ساتھ۔ آج مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے مانگتا ہے اپنی مرادوں۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو پہلی نصیحت کرتے ہیں کہ اے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، اور پھر آگے کہتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم، اس روئے زمین کا سب سے بڑا ظلم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ماننا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو وحدانیت پر زندہ رکھے اور توحید پر ہی ہماری موت آئے، شرک سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے دوستوں، بیچ میں اللہ رب العزت نے ماں باپ کے حقوق ذکر کیے اور پھر آگے حضرت لقمان کی نصیحتیں شروع ہوتی ہیں۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے سے کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ۔ یہ دوسری نصیحت بھی بہت اہم ہے۔ دیکھو کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں اے میرے بیٹے میری یہ بات یاد رکھ کہ تو اگر دنیا میں کوئی چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی کرے گا، کتنا چھوٹا عمل، اتنا چھوٹا کہ وہ رائی کے دانے کے برابر ہے، اور وہ رائی کا دانہ کسی تشتری میں رکھا ہوا دکھائی دے رہا ہے ایسا نہیں، رائی کے دانے کے برابر تیرا عمل ہے، اور وہ رائی کا دانہ زمین میں کہیں لوگوں کی نظروں سے چھپا ہوا ہے، زمین میں دفن ہے، آسمان کے گوشوں میں کہیں لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہے، چھوٹا سا عمل وہ بھی زمین میں چھپا ہوا ہے۔ یاد رکھ کل قیامت کے دن تیرا رب اس چھوٹے سے عمل کو بھی تیرے سامنے پیش کرے گا۔ کیا مطلب؟ اپنے بیٹے کو دوسری نصیحت یہ کر رہے ہیں کہ اے بیٹے دنیا میں جب کچھ کر تو یہ سوچ کے کر کہ کل اس کا حساب دینا پڑے گا، خدا وہ عمل پیش کر دے گا تو اس سے حساب دے گا۔ جب دکان پر بیٹھ کر بزنس کر تو یہ سوچ کے کر کل اس کا حساب دینا پڑے گا، جب کچھ بول تو یہ سوچ کے بول کل اس کا حساب دینا پڑے گا، جب کچھ دیکھ تو یہ سوچ کے دیکھ کل اس کا حساب دینا پڑے گا، جب کچھ سن تو یہ سوچ کے سن کل اس کا حساب دینا پڑے گا۔ تیرا رب تیرے عمل کو تیرے سامنے پیش کرے گا اور پوچھے گا یہ عمل کیوں کیا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، حضرت لقمان کی یہ نصیحت بڑی اہم ہے۔ جس آدمی کے دل میں یہ حقیقت بیٹھ جائے کہ مجھے اپنے کیے کا کل حساب دینا پڑے گا، بتاؤ وہ گناہ کرنے کی جرت کر سکے گا؟ جب وہ کسی چیز کو دیکھے گا تو فوراً سوچے گا اللہ کل پوچھے گا تو کیا جواب دوں گا؟ وہ جب سنے گا تو فوراً سوچے گا کہ اگر یہ غلط چیز ہے تو میں کل اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ جب وہ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی داڑھی صاف کرنے کا ارادہ کرے گا، کلین شیو کرنا چاہے گا تو سوچے گا کل خدا نے اگر مجھ سے پوچھ لیا تو کیا جواب دے گا؟ نبی کی سنت کو کھرچ کے نالی میں بہا رہا ہے، خدا کو کیا جواب دے گا؟ میرے دوستوں اور ساتھیوں، حقیقت یہ ہے کہ جس کے دل میں حساب کا یقین بیٹھ جائے رب ذوالجلال اسے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے گا۔ جس کے دل میں حساب کا یقین بیٹھ جائے اللہ اس کو نیک راہوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ حضرت لقمان کی یہ نصیحت بڑی عظیم ہے کہ اے میرے بیٹے چھوٹا سا چھوٹا عمل بھی کرے گا تیرا رب تیرے سامنے اسے پیش کر دے گا اور پوچھے گا تجھ سے کہ یہ عمل کیوں کیا۔ اللہ ہم سب کے دلوں میں حساب کا یقین بٹھائے۔ حضرت لقمان کی تیسری نصیحت فرماتے ہیں یا بنی اقیم الصلاۃ، اے میرے بیٹے جب تک جسم میں جان اور بدن میں روح رہے روزانہ 5 ٹائم کی نماز پابندی سے پڑھتا ہے۔ نماز دیکھو جب بھی اللہ نصیحت کرتا ہے اپنے نبی کو تو نماز کا حکم دیتا ہے، نبی نصیحت کرتے ہیں اپنی امت کو تو نماز کا حکم دیتے ہیں، حضرت لقمان نصیحت کرتے ہیں اپنے بیٹے کو تو نماز کا حکم۔ اس سے معلوم ہوا کہ نماز سب سے زیادہ اہم چیز ہے، اور آج امت نے نماز کو سب سے زیادہ پیچھے ڈال دیا۔
یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے 5 ٹائم کی نماز پابندی سے پڑھ۔ چوتھی نصیحت فرماتے ہیں وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اے میرے بیٹے بھلائی کی اور خیر کی جو باتیں تجھے معلوم ہوں وہ دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کر، دین کی بات دوسروں تک پہنچا۔ دیکھو حضرت لقمان اپنے بیٹے سے کہتے ہیں جو دین کی بات تجھے معلوم ہو دوسروں تک پہنچا، اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہم جب 3 بیٹھ جائیں گے تو تیری میری ہوگی، دین کی کوئی بات نہیں ہوتی، حالانکہ معلوم ہے ہمیں، مگر ہم دوسروں تک پہنچانے کی کوشش نہیں کرتے۔ اگر آپ نے بھلائی کی اور دین کی باتیں دوسروں کو بتائیں تو آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ نے دین کی بات کسی کو بتائی، سننے والے 10 تھے، ان میں سے 5 نے عمل کر لیا، تو اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں 5 نے عمل کیا، اللہ ان میں سے ہر ایک کے عمل میں تجھے برابر کا اجر و ثواب عطا فرمائے۔ تو اکیلا آدمی ہے لیکن 5 آدمیوں کے اجر و ثواب میں خدا نے تجھ کو بھی شریک کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو نے خیر کی بات پھیلانے کا کام کیا۔ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، 5ویں نصیحت فرماتے ہیں وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اے میرے بیٹے جب تیرے سامنے کوئی گناہ ہو رہا ہو تو جتنی طاقت تیرے اندر ہے اس کا اندازہ لگا کر تو اس گناہ سے لوگوں کو روکنے کی کوشش کر۔ گناہ کرنے والے سے کہو کہ یہ حرام ہے، یہ مت کر۔ اگر وہ مانتا ہے بہت اچھا، نہیں مانتا وہ جانے، اس کا کام جانے، مگر تو خاموش مت رہ، گناہ گار کو گناہ سے روکنے کی کوشش کر۔ میرے دوستو، ہم نے گناہ ہوتا دیکھا، ہم اس گناہ کو روکنے کی طاقت رکھتے تھے، ہم نے نہیں روکا تو ہم مجرم ہیں۔ ہم زبان سے کہہ سکتے تھے، ہم نے نہیں کہا، ہم مجرم ہیں۔ آج حال کیا ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں مگر پھر بھی نہیں کہتے، اور ہم کیا سوچتے ہیں میاں جو کر رہا ہے وہ بھگتے گا۔ یہ سوچ غلط ہے، غیر اسلامی سوچ ہے۔ جو کر رہا ہے وہ بھگتے گا، اور جس نے نہیں روکا وہ بھی بھگتے گا، کیونکہ گناہوں سے نہ روکنا بھی ایک گناہ ہے۔ آپ کے اندر طاقت ہے تو آپ کو روکنا ہے، اور آپ نہیں روک رہے ہیں تو گویا آپ اس گناہ کے ہونے کو قبول کر رہے ہیں۔ میرے دوستوں، اپنے، اور میں نے جیسا کہا کہ اس کام کو بھی اپنے گھر سے شروع کرو، دوسروں کو مت دیکھو میرے گھر میں کتنے گناہ ہو رہے ہیں۔ پیار سے، محبت سے اپنی بیویوں کو، اپنی بچیوں کو، اپنے بچوں کو گناہوں سے روکنے کی کوشش کرو۔ حضرت لقمان یہ 4تھی نصیحت فرماتے ہیں وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور آگے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اے بیٹے بھلائی کی بات بتانے میں تیرا کسی سے ٹکراؤ نہیں ہوگا، لیکن برائی سے روکنے میں تیرا ٹکراؤ ہو سکتا ہے۔ کوئی کچھ تجھے الٹی سیدھی بات کہہ سکتا ہے کہ میاں جاؤ تم اپنا کام کرو، ہمیں کرنے دو۔ کوئی تجھے دھکا بھی دے سکتا ہے، کوئی تجھے گالی بھی دے سکتا ہے۔ تو فرماتے ہیں وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، گناہوں سے روک، اور اگر اس راستے پر چلتے ہوئے تجھے کسی طرح کی پریشانی اور مصیبت سے دوچار ہونا پڑے تو پلٹ کے جواب مت دینا پلٹ کے، بلکہ اللہ کے لیے صبر کر۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور فرماتے ہیں گناہوں سے روکنا اور پھر جو باتیں سننے میں آئے اس پر صبر کرنا، یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ ان ذالک من عزم الامور، جن کے اندر حوصلہ ہو اللہ کے دین کو پھیلانے کا، وہی اس کو برداشت کر سکتے ہیں۔ اور دیکھو آگے 5ویں نصیحت فرماتے ہیں وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اے میرے بیٹے کبھی لوگوں سے ملتے ہوئے اپنی پیشانی پر بل مت ڈالنا، اپنا منہ چڑھائے مت رکھنا۔ کیا مطلب؟ کہ لوگوں سے بد اخلاقی سے پیش مت آنا، مسکرا کے ملو، خندہ پیشانی سے ملو۔ اگر ملتے ہوئے تیرے چہرے پر بل پڑے ہوئے ہیں اور تیرا منہ بگڑا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرے اندر کبر و غرور ہے، تو دوسرے کو اس قابل ہی نہیں سمجھتا کہ اس سے مسکرا کے ملا جائے۔ اللہ کو یہ ادا پسند نہیں۔
فرماتے ہیں وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لِلنَّاسِ کا مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی سے، چاہے وہ امیر ہو چاہے غریب ہو، چاہے عالم ہو چاہے جاہل ہو، چاہے طاقتور ہو چاہے کمزور ہو، ہر آدمی سے ملو تو تمہارے چہرے پر مسکراہٹ ہونی چاہیے۔ اور دیکھو اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں، غور کرو میری بات پر۔ آقا فرماتے ہیں سامنے سے ایک آدمی آ رہا ہے، تمہارا جی نہیں چاہ رہا تھا کہ مسکراؤں، تم کسی پریشانی میں تھے یا تمہارا دھیان کہیں اور تھا، لیکن اس آدمی پر نظر پڑی تو تم نے مسکرا کے اسے سلام کیا۔ آقا کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تجھے اس مسکرانے پر بھی صدقے کا اجر و ثواب عطا فرمائے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہ اسلامی تعلیمات ہیں زندگی کیسے گزاری جائے۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے سے کہتے ہیں وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اور دیکھو چھٹی نصیحت فرماتے ہیں وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ کے مت چل میرے بیٹا، اتراؤ مت۔ انسان کس چیز پر اتراتا ہے؟ دولت پر اترا رہا ہے، علم پر اترا رہا ہے، حکومت اور اقتدار پر اتراتا ہے، طاقت اور قوت پر اترا، کس چیز پر اتراتا ہے؟ یہ چار چیزیں ہیں جو اترانے کا سبب بنتی ہیں۔ مال و دولت پر اتراتا ہے، یہ بتا کہ مال و دولت تو اپنی ماں کے پیٹ سے لے کے آیا تھا، کس نے دیا؟ خدا نے دیا، پھر کیوں اتراتا ہے؟ علم پر اتراتا ہے، علم تو اپنی ماں کے پیٹ سے لے کے آیا تھا، خدا نے تجھے عطا کیا، پھر کیوں اتراتا ہے؟ حکومت اور اقتدار پر اتراتا ہے، یاد رکھ جب خدا چاہے کرسی چھین لے، یہ تو اللہ دینے والا ہے۔ طاقت پر اتراتا ہے، یاد رکھو بہت سے طاقتوروں کو خاک و خون میں لت پت دیکھا گیا ہے، دینے والی ذات اللہ کی، پھر کیوں اتراتا ہے؟ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، اللہ رب العزت پسند نہیں کرتا اسے جو اتراتا ہے، جو غرور اور فخر و مباحات میں مبتلا رہتا ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آخری نصیحت جو حضرت لقمان اپنے بیٹے کو کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ۔ دو نصیحتیں اس آیت میں جوڑ دی۔ پہلی نصیحت فرماتے ہیں کہ اے بیٹے وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، ہمیشہ درمیانی چال سے چلو، جب تم چلو تب بھی بہت تیز نہیں بہت ہلکے نہیں، کاروبار کرو درمیانہ انداز سے، کسی سے بات کرو درمیانے انداز سے، ہمیشہ میانہ روی کو اختیار کرو، خرچ کرنے میں بھی میانہ روی کو اختیار کرو، زندگی کے ہر موقع پر درمیانی چال چلو تو اللہ رب العزت تمہیں بہت سے فتنوں سے محفوظ رکھے۔ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اور آخری نصیحت وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اے میرے بیٹے جب لوگوں سے بات کرو تو تمہاری آواز نیچی ہونی چاہیے، بہت چیخ کے مت بولا کرو۔ چیخ کے بولنا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، کچھ لوگوں کی عادت ہے زور سے بولتے ہیں، فرمایا زور سے بولنا کوئی خیر کی بات نہیں ہے۔ اگر زوردار آواز پسند کی جاتی تو سب سے زوردار اور بلند آواز تو گدھے کی ہے، بتاؤ لوگ اسے پسند کرتے ہیں؟ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، خدا کہتا ہے کہ سب سے زیادہ ناپسند تو گدھے کی آواز کی جاتی ہے، حالانکہ وہ بہت بلند ہوتی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ گفتگو کرتے ہوئے زور زور سے بولنا، چیخ چیخ کے بولنا، یہ شرافت اور انسانیت نہیں ہے۔ میرے دوستو ان نصیحتوں میں سے ہر نصیحت پر غور کرو اور بتاؤ آج ہمیں اس کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی زور سے بولو، امت کو اس کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ یہ قرآن کی تعلیمات ہے اور حضرت لقمان کی وہ نصیحت ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے سے کی، اور اللہ نے وہ پوری کی پوری قرآن کریم میں ذکر فرما دی۔ اللہ ہمیں ان نصیحتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات کہہ کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، وہ بہت ہی اہم ہے۔
یہ بتاؤ، میرے سوال کا جواب دینا اور زور سے دینا، یہ بتاؤ کہ آپ کے دلوں میں اللہ کے نبی کی محبت ہے کہ نہیں ہے؟ ہے نا؟ بے شک ہے، اور یقیناً رہے گی انشاءاللہ۔ یہ بتاؤ کہ آپ اللہ سے ملاقات کا شوق رکھتے ہو کہ نہیں؟ رکھتے ہیں۔ یہ بتاؤ کہ آپ اللہ کا ذکر کرنے والوں میں شامل ہونا چاہتے ہو کہ نہیں؟ یہ تین باتیں ہیں۔ ہم اللہ کے نبی سے محبت بھی کرتے ہیں، ہم اللہ سے ملاقات کا شوق بھی رکھتے ہیں، اور ہم ذکر کرنے والوں میں شامل بھی ہونا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس کا طریقہ بتاتا ہے، کیا ہے؟ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ اللہ فرماتا ہے میں نے، تم نبی سے محبت کرتے ہو، تم اللہ سے ملاقات کا شوق رکھتے ہو، تم ذکر کرنے والوں میں شامل ہونا چاہتے ہو، تو آؤ اس کا طریقہ میں تم کو سکھاتا ہوں۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم زندگی کے ہر قدم کے لیے اپنا آئیڈیل میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے نمونہ بنا لیا، آئیڈیل بنا لیا، آپ کی تقلید کرنے لگا، تو اللہ کیا کہتا ہے؟ اس کی قیامت کے دن مجھ سے ملاقات بھی ہوگی، وہ قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والوں میں شامل بھی ہوگا، اور میں اس کا شمار ذکر کرنے والوں میں بھی کر دوں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ، جو اللہ سے ملاقات کا خواہش مند ہے وہ میرے محبوب کی سنتوں پر عمل کرے، جو قیامت کے دن پر یقین رکھتا ہے وہ میرے محبوب کی سنتوں پر عمل کرے، جو ذاکرین میں اپنے نام کو شامل کرنا چاہتا ہے وہ میرے محبوب کی سنتوں پر عمل کرے۔ جتنے ساتھی یہاں بیٹھے ہیں جن کے چہروں پر داڑھیاں نہیں ہیں، اس آیت کو سن کے عزم کر لیں کہ نبی کی سنت سے ہم اپنے چہرے کو سجائیں۔ بھائی زور سے بولو، کرو گے عمل اس پر انشاءاللہ، اور زندگی کے ہر کام کو سنت کے مطابق انجام دینے والے بنیے، تو اللہ سے محبت کرنے والے، نبی سے محبت کرنے والے، خدا سے ملاقات کرنے میں کامیاب ہونے والے، اور ذکر کرنے والوں میں ہمارے ناموں کو خدا شامل کر دے گا۔ اللہ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، اللهم صل على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين ورسول رب العالمين سيدنا محمد المصطفى والمجتبى وعلى آله الطيبين الطاهرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر۔ اے اللہ، رمضان کا اکثر حصہ چلا گیا، اے اللہ کل سے آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے، اے اللہ ہم سب کے لیے مغفرت کے فیصلے فرما، اے اللہ ہم نے جو نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، تراویح ادا کی ہیں، اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہماری نیکیاں اس قابل نہیں کہ وہ قبولیت کے درجے کو پہنچ سکیں، اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ ہم نے جو قرآن کی باتیں سنی ہیں ان پر ہمیں عمل کرنا آسان فرما دے، اے اللہ ہمیں قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، زندگی بھر نمازوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں اپنے گھر کے ماحول کو اچھا بنانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ میاں بیوی کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے الفت محبت کو پیدا فرما، نفرتوں کو عداوتوں کو دور فرما،
اے اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں بٹھا دے۔ اے اللہ حضرت لقمان نے جو نصیحتیں اپنے بیٹے کو کی ہیں اور تو نے اپنے کلام میں جن کو ذکر کیا ہے، اے اللہ ان نصیحتوں کو ہم نے سنا، ہم عمل کا ارادہ کرتے ہیں، ہمارے لیے عمل کی راہ کو آسان فرما دے۔ اے اللہ جو ارادہ کرتا ہے تو اس کی مدد فرماتا ہے، اے اللہ تو ہماری بھی مدد فرما، ہمارے لیے عمل کی راہ کو آسان فرما دے، شیطان اور نفس کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرما۔ اے اللہ اپنی ملاقات کا شوق ہمیں نصیب فرما، قیامت کے دن کی فکر ہمیں نصیب فرما، ذاکرین میں ہمارے ناموں کو شامل فرما۔ اے اللہ اور نبی کریم علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔